اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج بہت ساری خبریں ہیں، ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ایران اور پاکستان میں کشیدگی، بلکہ لفظ کشیدگی شاید چھوٹا رہ گیا ہے، معاملات جہاں تک پہنچ گئے وہ اس سے آگے ہے۔ تفصیل اس طرح سے ہے کہ ایران نے پاکستانی علاقہ ہے جی سبز کا، یہ بلوچستان کے وہ پہاڑی علاقے جو ایران کی سرحد کے نزدیک ہیں، یہ وہ علاقہ ہے، اور وہاں پہ ایران کا موقف یہ ہے کہ انہوں نے ایک تنظیم ہے کالعدم جیش العدل، انہوں نے کہا کہ ہم نے جیش العدل جو پچھلے دنوں بھی جنہوں نے ایران میں دہشت گردی کی تھی ایرانی موقف کے مطابق، وہ لوگ وہاں پہ آباد ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، اور جبکہ پاکستان کا موقف یہ ہے کہ وہ عام دیہاتی لوگ تھے، اور اس میں جو ایران نے بلا اشتعال غیر ضروری طور پہ ایک برادر اسلامی ملک اور برادر پڑوسی ملک ہونے کے ناطے یہ ساری چیزیں پرے رکھتے ہوئے انہوں نے بغیر پوچھے، بغیر بھالے، بغیر کوئی مشورہ کیے، بغیر اطلاع دیے انہوں نے جو حملہ کیا وہ بڑا ہی خطرناک تھا، اور اس کے نتیجے میں 2 بچیاں شہید ہوئیں اور 4 بچیوں کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع ہے۔ 2 بچے شہید ہوئے اور 4 بچیوں کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے پوری دنیا میں یہ خبر پھیلی، ایرانی میڈیا نے پہلے یہ خبر اپلوڈ کی اور پھر اسے ڈیلیٹ کر دیا، اور اس کے بعد پھر ایک تماشے کے انداز میں پھر اپنی فارسی زبان میں انہوں نے کوئی مختلف چیزیں میڈیا پہ نشر کی، پھر ان کے مختلف ادارے اس کو فخریہ طور پہ بتاتے رہے۔ یہ وہی مرحلہ تھا کہ جب ڈیووس میں جو کانفرنس ہو رہی ہے، ایرانی وزیر خارجہ اور پاکستانی وزیر اعظم آپس میں ملاقات بھی کر رہے تھے۔ اس حملے کے بعد پاکستان نے کئی گھنٹے خاموشی رکھی، اور اس خاموشی کو بڑا عجیب نظر سے بھی دیکھا گیا، اگرچہ وہ خاموشی اب یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان ایک امن پسند برادر اسلامی ملک ہونے کے ناطے، پڑوسی ہونے کے ناطے اس چیز کے انتظار میں تھا کہ ایران کی طرف سے شاید اس پہ معافی مانگی جائے گی، معذرت کی جائے گی، لیکن معافی اور معذرت کرنے کی بجائے ان کے وزیر خارجہ نے جو ایک BBC کو انٹرویو دیا، اس میں انہوں نے بڑا اور انداز سے بات کی، اور پھر ایرانی میڈیا نے بھی بڑے مزاحیہ سے انداز میں اس کو لیا۔ تو پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے وہ سر جوڑ کے بیٹھی، اور سپاہ کے تینوں سربراہ بیٹھے، اور پھر انہوں نے کچھ چیزیں طے کی، اور یہ کہا گیا کہ اس کو ہم معاف نہیں کر سکتے، اور پاکستان نے بڑا زبردست انداز سے اس کا جواب دیا۔ پہلے یہ کہ اپنا سفیر ایران سے واپس بلایا، اور ایرانی سفیر کو پاکستان سے چلے جانے کے لیے کہا، جو سفارتی آداب ہے، جو طریقہ کار ہے، اور اس کے بعد پھر پچھلی رات کو 4:05 پہ پاکستان کے طیاروں نے، جس میں 3 طرح کے طیارے اور JF-17 اور بھی طیارے تھے، اور اس میں جو کلر ہمارے تھے ڈرون، اس کے ذریعے سے اٹیک کیا گیا، اور ایران کی طرف سے جو اطلاعات ہے اس میں 7 لوگوں کی اموات وہ بتاتے ہیں۔ ہمارا موقف یہ ہے پاکستان کا کہ جس جگہ پہ اٹیک کیا گیا وہ ایران کا صوبہ سیستان ہے، اور اس میں وہ جو جگہ ہے سراوان، سیستان کے صوبے میں سراوان وہ جگہ ہے جہاں اٹیک ہوا، اور ہمارا موقف یہ ہے ہماری طرف سے کہ BLA یعنی بلوچستان لبریشن آرمی اور BLF بلوچستان لبریشن فرنٹ، 2 دہشت گرد تنظیمیں جو پاکستان میں جن پہ پابندی ہے اور وہ فارن فنڈنگ سے پاکستان میں دہشت گردی کرتی ہیں، ان کے ٹھکانے تھے، اور ان ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا، اور جو کارگر ثابت ہوا۔ اور خوبصورت بات یہ ہے کہ جس طرح سے پاکستانی حکومت نے، آپ کو پتہ ہے جب کلبھوشن یادیو والی ایک انہوں نے انڈیا نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب کو تعبیر دینے کے لیے ایک اٹیک کیا، اور پھر پاکستان نے اس انداز سے جواب دیا کہ انڈیا جو ہے وہ اب تک اس جواب کو یاد کرتا ہے، اور وہ چائے پلا کے جو ہم نے ان کے بندے کو واپس بھیجا تھا ابھی نندن کو، وہ پوری دنیا نے دیکھا، اس چائے کا سواد جو ہے، اس کا ذائقہ، اس کا ٹیسٹ ابھی تک بھارت کو آ رہا ہے۔
تو ایران نے جس انداز سے جو ایک انہوں نے بھی ایک خواب دیکھا، اور انہوں نے، آپ کو پتہ ہے نا کہ پچھلے چند گھنٹوں میں ہی 2 پڑوسی ممالک جس میں عراق بھی ہے اور شام بھی ہے، وہاں پہ میزائل داغے حملے کیے، اور انہوں نے اسی طرح سے ٹھکانوں کا بہانہ کر کے تو میزائل داغے اور حملے کیے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہے نا کہ پاکستان میں جو اس وقت کے قیدی نمبر 804 ہے، انہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ کیوں کہا تھا؟ انہوں نے یہی کہا تھا کہ پاکستانی ہزاروں کی تعداد میں ڈرونز کے ذریعے، اٹیکس کے ذریعے مارے گئے، تو اب ہم اپنی ریاست کو استعمال نہیں ہونے دیں گے، افغانستان کے خلاف اڈے امریکہ کو نہیں دیں گے۔ تو اگر یہ اپنی ریاست کے حوالے سے یہ کہا گیا تھا کہ یہاں سے اگر اٹیک افغانستان میں ہونے تھے، تو یہ کیسے اجازت دی جا سکتی ہے کہ ایران پاکستان کے اوپر اٹیک کرے؟ پاکستان نے زبردست طریقے سے ریٹیلیٹ کیا اور ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ جس پہ شعر یاد آتا ہے علامہ صاحب کا کہ آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبائی۔ یعنی منہ پھیرنا انہیں نہیں آتا، جب مشکل آتی ہے تو پھر وہ ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ ناظرین، پوری قوم اس سلسلے میں پاکستانی سپاہ کے ساتھ ہے، اور ہمیں اپنی فوج اس وقت بہت اچھی لگتی ہے جب دشمن کے دانت کھٹے کرتے ہیں، جب دشمن کے ناخن چنے چبواتے ہیں، اور جب دشمن پہ کاری ضرب لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اسی امید کے ساتھ تو ہماری افواج پاکستان جو ہیں وہ کھڑی کی جاتی ہیں، اور پھر اس پہ باقی جو سارا کچھ تکیہ کیا جاتا ہے اسی حوالے سے کہ وہ دفاع کی خاطر ہی تو یہ ادارہ موجود ہے، اور جب ضرورت پڑتی ہے تو یقیناً ایسے مواقعوں پہ پھر قابل فخر اگر کوئی کارنامہ ہوتا ہے تو پوری قوم ساتھ ہوتی ہے۔ ناظرین، اس پہ جو دوست ممالک ہے، چائنا کا رد عمل بڑا خوبصورت ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ دونوں ممالک کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ایک حد سے آگے نہیں جانا چاہیے۔ پھر ہمارا جو دوسرا برادر اسلامی ملک ہے اور دوست ملک ہے ترکیہ نے بڑے اچھے انداز سے انہوں نے کہا کہ اپنی اپنی پوزیشنوں پہ موجود رہیں۔ پاکستان سے بھی کہا اور ایران سے بھی کہا کہ اس کو مزید آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس سے برادر اسلامی ممالک کا نقصان ہوگا، اور جو دنیا کا امن جو ہے وہ بھی اس کے درم برم ہونے کا خدشہ ہے۔ امریکہ نے اس پہ بہت زیادہ اپنے انداز سے انہوں نے اس پہ موقف ظاہر کیا اور رد عمل دیا، اور امریکہ نے یہ کہا کہ خطے میں دہشت گردی ایران جو ہے وہ اس کی پناہ گاہیں ساری دہشت گردوں کی ایران میں موجود ہے۔ اچھا، اگر اس کو چھوڑیے کہ ایران کے ساتھ امریکہ کی کتنی محبت یا دشمنی ہے اور پاکستان کے ساتھ کیا تعلقات ہیں، آپ کو یاد ہے نا کہ جو انڈین نیٹ ورک جو پاکستان میں اور بلوچستان میں بالخصوص جو کام کر رہا تھا، جو ہم نے انڈین فوج کا کلبھوشن یادیو جو اس وقت پاکستان میں سزا کاٹ رہا ہے جیل میں، تو وہ بھی تو ایران میں بیٹھ کے ان کا جو سارا نیٹ ورک تھا وہ کام کر رہا تھا۔ تو اس لیے امریکہ کا کہنا کوئی زیادہ غلط نہیں ہے کہ خطے میں جو دہشت گردی ہے اس میں ایران کا کافی سارا عمل دخل پایا جاتا ہے۔ لیکن ناظرین، اس کے باوجود چونکہ برادر اسلامی ملک ہے، ہمارے اسلامی روابط بھی ہیں، بھائی چارہ بھی ہے، تعلقات بھی ہیں، اور پاکستان سے لاکھوں کی تعداد میں زائرین ایران جاتے ہیں، اور ایران کے راستے عراق جاتے ہیں، شام جاتے ہیں، اور باقی جگہوں پہ مقامات مقدسہ کی زیارت کرتے ہیں۔ اور جو سب سے بڑا فائدہ ایران کو ہے، ایران آپ کو پتہ ہے نا کہ چونکہ امریکہ نے پابندیاں لگا رکھی ہیں، تو اس کی وہ اشیاء جو درست طریقے سے نہیں آ سکتی، اسمگل ہو کے پاکستان میں آتی ہیں، اور وہ پورے پاکستان میں ایرانی تیل سمیت، ڈیزل سمیت، اور ان کی املی اور چورن سمیت، اور ان کی استریوں سمیت، اور تھرماس سمیت، اور سویٹروں سمیت، بہت ساری ایرانی جو جرابوں سمیت پاکستان میں چیزیں بکتی ہیں، تو وہ ساری کچھ ٹھیک طریقے سے آتی ہے اور کچھ زیادہ تر سمگل ہو کے چیزیں آتی ہیں، تو ان کا تو ناطقہ بند ہو جائے گا اگر پاکستان جیسی مارکیٹ ان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے اور یہ ان کا کاروباری معاملہ ختم ہو جاتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بہت مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ وہ جو ایک ذہن پہ ایک خبط سوار ہوتا ہے نا، اس کو تھوڑا نیچے ہونا چاہیے، اور جو پاکستان نے جواب دیا ہے اس سے امید ہے کہ جو ایران کے ذہن میں کوئی خبط سوار تھا وہ نیچے ہو چکا ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ ناظرین، آج ایک بہت اچھی خبر پی ٹی آئی کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے، آپ کو پتہ ہے نا کہ مروت صاحب کے حوالے سے پچھلے دنوں کچھ چیزیں ایسی چل رہی تھیں، مروت اور پھر جو رؤف حسن ہے ہمارے پی ٹی آئی کے سیکرٹری، اور پھر جو حامد خان صاحب پہ اگرچہ بہت سارے الزامات ہیں کہ ٹکٹ کی تقسیم میں انہوں نے بہت گڑبڑ کی ہے، اور بہت سارے جو لوگ ایسے تھے جن کا 100% خان صاحب بھی چاہتے تھے ان کو ٹکٹ ملے، چونکہ خان صاحب سے مشاورت ہو نہیں سکی، تو انہوں نے ہینکی پینکی کر کے تو ایسے لوگوں کو
جنہوں نے نون لیگ کے لیے ٹکٹ اپلائی کیے ہوئے تھے اور وہ 2 دن پہلے نواز شریف کی ٹکٹ کی تقسیم والے میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے اور اسحاق ڈار کے ساتھ وہ پریس کانفرنس کی، ان لوگوں کو احمد خان صاحب نے اپنا وکیلوں والا گروپ ہونے احمد خان گروپ میں ہونے کی وجہ سے انہیں ٹکٹ جاری کیے، تو یہ اعتراضات درست تھے۔ لیکن اس سارے کے باوجود جو مروت خان ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بڑے دبنگ انداز سے اس نے KPK سے، پھر بلوچستان میں، پھر پنجاب میں، اور اس کے بعد اس وقت وہ سندھ میں وہ بڑی زبردست انداز سے کیمپین چلا رہے تھے، اور ایک نوٹیفیکیشن آیا تھا کہ بلا لیا گیا، واپس بلا لیا گیا انتخابی مہم ختم کر کے فوری طور پہ، اور عمران خان نے بلا لیا۔ جب خان صاحب کے حوالے سے جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، آج وکلاء ملاقاتیں کر کے آئے اور بیرسٹر گور صاحب نے اپنے ساتھ کھڑا کر کے ان کو مروت صاحب کو، تو انہوں نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا نوٹیفیکیشن نہیں تھا، اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ بلوچستان میں، KPK میں، سندھ میں کیمپین جاری رکھیں، اور اب پنجاب میں بھی آپ نے آنا ہے۔ پنجاب کے حوالے سے عمران خان صاحب نے کہا کہ پنجاب خود سارا جاگے گا، اور انہوں نے چند گھنٹوں کے بعد کے لیے کہا کہ پورا پنجاب ایک ہی دن میں کیمپین کے لیے سارا پنجاب نکلے، اور مروت صاحب کی نہ صرف انہوں نے تعریف کی بلکہ جو کچھ وہ کام جاری رکھے ہوئے تھے اس کی تائید بھی کی، اور انہیں مزید حوصلہ بھی بڑھایا کہ آپ اس وقت ورکر کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں۔ تو یہ ایک PTI کے لیے بہت اچھی خبر تھی۔ کچھ بدخواہ جو PTI میں توڑ پھوڑ دیکھنا چاہ رہے تھے، ان کے منہ میں خاک، ایسا نہیں ہو سکا۔ ناظرین، اس وقت جو صورتحال ہے عملی طور پہ کہ نواز شریف صاحب انہوں نے پہلا جلسہ کیا ہے، اور آج پہلے جلسے میں ان کی جو صورتحال تھی، جو ان کا چہرہ اترا ہوا تھا، جس طرح سے وہ مایوس ہوئے، اور جتنی تعداد اسی شہر میں جہاں آج انہوں نے جلسہ کیا، وہاں اس سے پہلے عمران خان صاحب بھی جا چکے، اور وہاں جو عمران خان صاحب کا استقبال کرنے والے لوگوں میں جوش و جذبہ اور وہ کیفیت نہ پائی گئی، جس کی وجہ سے کافی مورائل نواز شریف اور ان کی جماعت کا ڈاؤن ہوا ہے۔ ناظرین، پوری کوشش کے باوجود، عمران صاحب کو سزا دینے کے باوجود، جیل میں ڈالنے کے باوجود، نائل کرنے کے باوجود، انتخابی نشان بلہ چھیننے کے باوجود، PTI کے تینوں بڑی پوسٹیں، تینوں لوگ، PTI کے بانی، PTI کے چیئرمین، PTI کے صدر، تینوں اس وقت جیل میں ہیں، اور تینوں کا راستہ روک دیا گیا ہے، وہ الیکشن میں نہیں جا سکیں گے، نہ عمران خان صاحب، نہ شاہ محمود قریشی صاحب، اور نہ چودھری پرویز الہی صاحب، اور بھی بہت سارے بڑے نام ہیں، لیکن یہ مین 3 جو سیٹیں ہیں۔ لیکن اس سارے کے باوجود اس وقت تک جو جذبہ ہے PTI کے لوگوں کے درمیان، اور پاکستانی قوم، PTI کے لوگوں کی بات نہیں کرتا، پاکستانی قوم میں جو جذبہ ہے، وہ انتظار کر رہے ہیں 8 فروری کا، کہ اللہ کرے کہ 8 فروری آئے اور اسے کہیں ایران کے ساتھ اس چھوٹے موٹے جھگڑے کی وجہ سے الیکشن ملتوی نہ کر دیا جائے۔ یہ بھی خبریں چل رہی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ جیسے چیف جسٹس آف پاکستان نے پتھر پر لکیر کہا تھا، اور کل کہ الیکشن کمیشن کے چیئرمین نے بھی اپنی میٹنگ میں کہا تھا کہ کوئی صورت نہیں ہے الیکشن ملتوی کرنے کی۔ انشاءاللہ الیکشن ملتوی نہیں ہوں گے، الیکشن ہوں گے، اور 8 تاریخ کو انشاءاللہ PTI کا پھریرا لہرائے گا، اور انتخابی نشان چاہے وہ بھنڈی ہو، چاہے وہ پنکھا ہو، چاہے وہ جھنڈا ہو، چاہے وہ گاڑی ہو، لیکن وہ مشتری اس کی اتنی کر دی جائے گی کہ اپنے جو ووٹرز ہیں PTI کے، ان کے ذہنوں میں یہ انتخابی نشان انشاءاللہ العزیز، ایک انتخابی نشان، بھلے وہ پورے پاکستان میں درجنوں کی تعداد میں جو مختلف ہر ایک، یعنی ایسا بھی تماشا ہے کہ قومی اسمبلی کا ایک ہی ممبر ہے، دونوں حلقوں پہ الیکشن لڑ رہا ہے، اوپر جناب اس کا انتخابی نشان چڑیا ہے، نیچے اس کا پنکھا ہے۔ کمال ہے، تماشا ہے، اور یہ سارا کچھ اس لیے کیا گیا چونکہ الیکشن کمیشن، آپ کے علم ہے کہ PTI کو ختم کرنے کے لیے جو لندن پلان تھا اس پہ عمل درآمد کر رہا تھا، اور جناب قاضی فائز صاحب کے کندھے پر آ کے بندوق یہ چلائی گئی، اور PTI کو سیاسی طور پہ قتل کرنے کی کوشش کی گئی، عملی طور پہ دیوار میں چن دیا گیا بیرسٹر گور صاحب کے بقول۔ لیکن اس سارے کے باوجود قوم تیار ہے 8 فروری کے لیے انشاءاللہ العزیز، 8 فروری PTI کے لیے، اور ہمارے بلے کے لیے۔ بلہ انشاءاللہ واپس آئے گا، آج نہیں تو کل واپس آ جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ ایک دفعہ پھر قوم اپنے چیئرمین کو، عمران خان کو، اپنے کپتان کو واپس لائے گی، اور اسے وزیر اعظم پاکستان بنائے گی انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا، ہم سب کا، پاکستان کا، اور بالخصوص میرے پیارے مظلوم فلسطینی بھائیوں کا حامی و ناصر۔ پاکستان زندہ باد، فلسطین پائندہ باد۔